ہاتھ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ جن کے. آپ کو معلوم ہے کل اس پر اصل میں بات ہوئی ہے سبق کے آخر میں کہ محرمات کون کون سی عورتیں ہیں. 3 قسم کی عورتوں کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہوا تھا. پہلی جو محرمات نسبیہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہیں، جس میں حرمت ابدی ہوتی ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب یہ محرمات نسبیہ کہلاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری قسم جو محرمات رضاعیہ کہلاتی ہے، رضاعت کے رشتے کی وجہ سے حرمت آ جاتی ہے، اور یہ بھی حرمت ابدی ہوتی ہے اس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہ رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے، کسی عورت نے دودھ پلا دیا ہو، اس کی بنیاد پہ کوئی رضاعی ماں بن جائے، رضاعی بہن بن جائے، رضاعی خالہ، رضاعی پھپھی، اور اسی طریقے سے لڑکیوں کے لیے جو ہے رضاعی ماموں، رضاعی والد، یہ سب. تیسری قسم وہ سحری ہوتے ہیں، سسرالی رشتہ قائم ہو جائے، جیسے کہ کوئی عورت کسی کی ساس بن جائے، کوئی لڑکا کسی کے لیے داماد بن جائے، یا سسر ہے یا بہو ہے، تو یہ سارے رشتے سسرال کی وجہ سے، سحریت کی وجہ سے اس میں حرمت آ جاتی ہے. اب یہاں سے ہی چوتھی قسم کی عورتیں کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو شوہر والیہ ہے، یعنی جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے. ظاہری بات ہے کسی اور کی منکوحہ سے نکاح کرنا جائز تو نہیں ہے اگر وہ اس کی نکاح میں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر حرمت ابدی نہیں ہے. یہ حرمت ابدی نہیں ہے. اگر جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے تو اس صورت کے اندر نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اگر شوہر طلاق دے دے اور عدت بھی گزر جائے، اور یا پھر جو ہے شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت گزر جائے، اس صورت کے اندر پھر حرمت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چوتھی قسم وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہوتی ہیں. سمجھ گئے؟ فرماتے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر یہ کہ جن کے مالک ہو جائے تمہارے ہاتھ. اس سے مراد باندیاں ہیں. کیا ہے؟ یعنی باندی ظاہری بات ہے اس معاملے سے مستثنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ الا یہ کہ اگر کیا ہو، کوئی کسی باندی کا کیا ہو، مالک ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہے، یہ معاملہ اس سے الگ ہے. اس سے شوہروں والی آزاد عورتیں مراد ہیں. کتاب اللہ علیکم، فرماتے ہیں کہ فرض کر دیا ہے تمہارے لیے اللہ پاک نے ان احکام کو. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہاں سے 10واں حکم رعیت ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پاک نے ان احکام کو اور حلال کی گئی ہے تمہارے لیے سب عورتیں ان کے سوا. یہ جتنی قسم کی عورتیں ذکر ہوئی جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، یعنی محرمات نسبیہ ہے، یا اسی طریقے سے محرمات رضاعیہ ہے، یا سحریہ ہے، یا کسی اور کی منکوحہ ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی عورتیں وہ سب تمہارے لیے کیا ہیں؟ جائز ہے، حلال ہے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، تو فرماتے ہیں کہ 10واں حکم رعیت یہ تھا کہ اس کے علاوہ ما بقیہ عورتیں تمہارے لیے کیا ہے؟ ان سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے. 4 شرطیں ذکر ہیں. کیا ہیں وہ شرطیں؟ 3 شرطیں تو یہاں ہیں اور 1 شرط دوسری آیتوں میں ہے. ان تبتغوا باموالکم شرط نمبر 1، محسنین شرط نمبر 2، اور فما استمتعتم بہ شرط نمبر 3. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے ساتھ کوئی حرمت کا رشتہ نہیں ہے، نہ نسب کی وجہ سے، نہ رضاعت کی وجہ سے، نہ سحر کی وجہ سے، اور نہ جو ہے وہ کسی کی منکوحہ ہے، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر کچھ شرطیں بھی ہیں، جس میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، یہ ایک شرط اس میں یہ ہے کہ تم ان کو طلب کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے طلب کرو؟ اپنے مالوں کے ذریعے سے. یہ ہے مہر. نکاح میں مہر کیا ہے؟ شرط ہے، ضروری ہے نا.
محسنین غیر مصافحین دوسری شرط، یہ دوسری شرط ہے، محسنین غیر مصافحین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ تم ان کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو، اس کے ذریعے سے پاک دامنی حاصل کرنا مقصود ہو، صرف خواہش پرستی مقصود نہ ہو، مستی نکالنا مقصود نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں مقصود کیا ہو کہ اس کو انسان یعنی اس وجہ سے کہ یہ بیوی والا مرتبہ اور مقام دے، اور اس سے انسان کیا ہے، پاک دامنی حاصل کرے، گناہوں سے بچنے کی نیت ہو، صرف ایک خواہش پرستی، نفس پرستی یا شہوت اتارنا مقصود نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہو گئی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اسی طریقے سے ایک شرط یہاں پر یہ ذکر کی، فرماتے ہیں کہ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ پھر جن منکوحہ عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو تو ادا کر دو ان کو حق مہر ان کا۔ کیا ادا کر دو؟ ان کا حق مہر ان کو ادا کر دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں جو بنیادی شرائط ہے نکاح کی، چار یہاں ذکر انہوں نے کچھ کی کہ حق مہر ہے، ایجاب و قبول ہے، اور یہ ہے کہ اس میں گواہ ہے، گواہوں کی شرط یہاں ذکر نہیں کی، وہ دوسری جگہ پر ہے، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور چوتھی شرط جہاں انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ اس سے مقصود پاک دامنی ہو، عفت ہو، نفس خواہش پرستی نہ ہو۔ تو 2 گواہ ہونے چاہیے، مہر کا تعین ہونا چاہیے، اور خواہش پرستی مقصود نہ ہو، اور ایجاب و قبول ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں یہاں تیسری شرط ذکر کی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور فرماتے ہیں پھر جن منکوحہ عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر لو تو ادا کر دو ان کے مہر، ان کے مقرر شدہ مہر، فریضتاً ای مفروضتاً، جو مہر مقرر شدہ ہے وہ کیا کر دو؟ ادا کر دو۔ اب مہر سے متعلق بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اگر بیوی سے استمتاع کیا ہے، فائدہ حاصل کیا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر مہر متعین ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا مہر دینا واجب ہوتا ہے، اور اگر مہر متعین نہیں ہے لیکن بیوی سے فائدہ حاصل کیا تو مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر طلاق قبل دخول دی ہے یا علیحدگی ہوئی ہے لیکن دخول سے پہلے، تو اس صورت کے اندر نصف مہر ہوتا ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس بات میں کہ باہمی رضامند ہو جاؤ، بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تم جس پر یعنی مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مقصد یہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم باہم کیا ہو جاؤ؟ رضامند ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مقرر، یعنی آپس میں کوئی طے کر لو مہر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مقرر شدہ، یعنی تم آپس میں آپ مہر وغیرہ طے کر کے باہمی رضامندی سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ پاک علم والے اور حکمت والے ہیں۔ دروازہ پورا بند کر دو۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات۔ حکم نکاح۔ اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں حکم نکاح بکنیزہ۔ کنیز جانتے ہیں نا، باندی، کنیز کے ساتھ یعنی کنیزہ جو ہوتی ہے نا باندی، اس کے ساتھ نکاح کا حکم یہاں سے فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو شخص نہ رکھتا ہو تم میں سے طاقت، وسعت، طولاً سے مراد طاقت ہے، وسعت ہے، طولاً ای وسعتاً، کس چیز کی وسعت نہ رکھتا ہو؟ أن ينكح المحصنات، حرائر، آزاد عورتوں سے نکاح کی۔ اب ظاہری بات ہے آزاد عورت کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت اگر کسی میں نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آزاد مسلمان عورت سے، مومن آزاد عورت سے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو نکاح کرے ان مسلمان لونڈیوں سے جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے نکاح کرنے میں
ان مسلمان باندیوں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں. اب اگر آزاد کی استطاعت نہیں ہے تو پھر باندی کو نکاح میں لے آئے، مومن باندی کو. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو. بعضکم من بعض، فرماتے ہیں کہ تم سب آپس میں ایک ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رفع مانع نسبی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعضکم من بعض، تم آپس میں کیا ہو؟ بعض یعنی آپس میں ایک ہو. فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں کہ سو نکاح کر لیا کرو باذن اہلہن، پہلی شرط ان سے، ان کے مالکوں کے اجازت سے، یعنی ان باندیوں سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، دوسری شرط، اور دے دیا کرو ان کو ان کے مہر، بالمعروف دستور کے موافق یا دستور کے مطابق، محصنات غیر مصافحات، اور فرمایا کہ اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائے، منکوحہ بنائی جائے، غیر مصافحات، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طور پر کہ وہ کیا بنائی جائے؟ منکوحہ بنائی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر مصافحات، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہو. ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہو متخذات اخدان، خفیہ آشنائی، اور نہ خفیہ آشنائی، چھپی دوستی، خفیہ آشنائی بنانے والی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اور فرماتے پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکے، منکوحہ بنا لی جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کر لے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو یہ حد زنا ہے کنیز پر. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہوگی اس سزا سے جو آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آزاد عورتوں یعنی آزاد عورت کو اگر 100 کوڑے لگتے ہیں تو ان کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے آدھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. قبل از نکاح بھی ان کی یہی سزا ہے، بعد از نکاح بھی ان کی یہی سزا ہے، باندی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا ہے کہ ان پر آدھی سزا ہوگی اس سزا سے جو آزاد عورتوں کو ہوتی ہے. آزاد عورت اگر نکاح سے قبل یہ کام کر لے تو 100 کوڑے ہیں، ان پر 50 کوڑے. اگر آزاد عورت نکاح کے بعد کر لے تو رجم ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ کوڑے ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اندیشہ رکھتا ہو تم میں زنا کا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آزاد عورت سے اس کو نکاح کی طاقت نہیں ہے، اور اگر نکاح کرے گا ہی نہیں سرے سے تو یہ اندیشہ ہے کہ گناہ کے اندر یا زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ وہ پھر کسی لونڈی سے نکاح کر لے. کم از کم کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچا لے اور پاک دامنی حاصل کر لے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، طاقت نہیں رکھتے، تو اس صورت کے اندر اگر بالکل صبر ہی کر لو، اپنی خواہشات کو، نفسانی تقاضوں کو دبا لو، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. یہاں سے ترغیب اتباع ہے، ترغیب اتباع. فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیان کر دے تمہارے لیے اپنے احکام، اور وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بتلا دے تم کو احوال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر مہربانی فرمائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں.
تو یہ ترغیب اتباع ہے یہاں سے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، بیان احکام کا فائدہ اول، یہاں سے بیان احکام کا فائدہ نمبر 1 یا فائدہ اول فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، احکام کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ تم پر توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بڑی کجی میں جا پڑو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم پر توجہ فرمائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہاری توبہ قبول فرمائے، لیکن وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، حق کے راستے سے بہت دور ہو جاؤ اور جا کر کجی کے اندر گر جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ گمراہی میں پڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، بیان احکام کا فائدہ نمبر 2، بیان احکام کا فائدہ دوم، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بوجھ ہلکا کرے تم سے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا ہوا ہے انسان کمزور، انسان کی تخلیق ہی کی گئی ہے ضعیفاً، اس حال میں کہ یہ کمزور ہے، یعنی طبعاً یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، 11واں حکم رعیت، یہاں سے 11واں حکم رعیت، اور وہ کیا ہے؟ قانون اصلاح معاملات، قانون اصلاح معاملات، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں تصرف غیر مشروع دل مال یا نفس۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق طور پر، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو جہت عقل ایسی تجارت، عن تراض منکم، جو تمہاری باہمی رضامندی سے واقع ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ، الا یہ کہ کوئی ایسے تجارتی معاملہ ہے، کیا ہے؟ آپس میں تجارتی معاملہ ہے جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، اس میں پھر دونوں کا اپنا اپنا منافع ہوتا ہے، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تصرف نفسی، یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، تصرف مالی، وہ کیا تھا؟ وہ تھا تصرف مالی، اور وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یہ تصرف نفسی، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ خون ریزی کرو آپس میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپس میں یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو، خون ریزی مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ پاک تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک، یہاں سے تخویف اخروی ہے، تخویف اخروی، ومن یفعل ذلک فقد، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور فرماتے ہیں جو شخص کرے گا یہ کام زیادتی اور ظلم سے، جو شخص کرے گا یہ کام، ومن یفعل ذلک، سمجھ میں آ رہی ہے؟ منع کیا نا کہ مت کرو یہ کام، نہ تصرف مالی کرو، نہ تصرف نفسی کرو، نہ کسی کے مال کو ناحق کھاؤ، نہ کسی کی جان ناحق لو، لیکن جو یہ کام کرے گا عدواناً، سمجھ میں، زیادتی سے، او ظلماً، اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، اللہ پاک فرماتے تو عن قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، آگ میں داخل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا یعنی اس کو جہنم میں داخل کرنا اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یہاں سے بشارت ہے، بشارت ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر بچتے رہے تم بڑے بڑے ان گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تم روکے جاتے ہو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم زائل کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کیا کر دیں گے؟ سیئات سے مراد صغائر ہے، کیا مراد ہے؟ صغائر۔ فرمایا اگر تم بچتے رہے ان بڑے بڑے گناہوں سے،
جن سے تم روکے جاتے ہو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم معاف کر دیں گے تم سے تمہارے صغائر، چھوٹے گناہ، چھوٹے قصور، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے ہم تم کو عزت والے مقام میں، معزز مقام میں تم کو داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، یہاں سے 12واں حکم رعیت، 12واں حکم رعیت ہے نہیں استمنی ممتنعات عادیہ، اور وہ کیا ہے؟ نہیں استمنی ممتنعات عادیہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فضائل وہابیہ کی تمنا نہ کرو، بلکہ فضائل کسبیہ میں کیا کرو؟ سعی کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرمایا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو اس چیز کی جس میں فضیلت دی ہے اللہ پاک نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مختلف چیزیں ہیں، جیسے مرد ہونا، کسی کو اللہ نے مرد پیدا کیا، کسی کو عورت، تو یہ اللہ پاک نے فضیلت دی ہے مرد ہونے کی، یا شہادت اللہ پاک نے کسی کو دی، یا میراث کے جو حصے ہیں اس میں فرق ہے، کسی کا حصہ زیادہ رکھا ہے، کسی کا کم رکھا ہے، تو یہ سارے خداوندی فیصلے ہیں۔ اس میں اگر اللہ پاک نے کسی کو فضیلت دی ہے تو اس میں تم جو ہے مقصد یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ پانے کی تمنا مت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے تو یہ چونکہ فضائل وہابیہ ہے، فضائل کسبیہ نہیں ہے۔ کسبیہ اور وہابیہ میں تو فرق سمجھتے ہیں نا۔ فضائل وہابی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو خود اختیار نہیں ہوتا، انسان اپنے اختیار سے تو مرد نہیں بنا، کوئی عورت اپنے اختیار سے تو عورت پیدا نہیں ہوئی، یہ تو اللہ پاک کا اختیار ہے، جس کو مرد بنائے کسی کو عورت بنائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے کسی کو اللہ پاک شہادت دے دے، کسی کو اللہ پاک طبعی موت دے دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میراث کے اپنے اپنے حصے مقرر ہیں، بحیثیت باپ کے حصہ الگ ہے، بحیثیت بھائی کے حصہ الگ ہے، بحیثیت بیٹے کے حصہ الگ ہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے کسی کے لیے مقرر ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات کسبی نہیں ہیں، یہ وہابی ہے۔ تو اس میں پھر انسان تمنا نہیں کرے یا اس بنیاد پر کسی سے حسد نہیں کرے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، نہ تمنا کرو اس چیز کی جس میں فضیلت دی ہے اللہ پاک نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے، عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور مانگتے رہو اللہ پاک سے اس کا فضل و کرم۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ تو نئے نئے فتنے زمانے کے اعتبار سے اٹھتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک نیا فتنہ قصداً و ارادتاً اٹھایا گیا، خاص طور پر عورتوں کے ذریعے سے، اور انہوں نے یعنی یہ اس طرح کے پلے کارڈ اور یہ اٹھائے کہ میرا جسم میری مرضی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سوچے سمجھے سازش کے تحت جو ہے یہ فتنے اٹھائے جاتے ہیں امت مسلمہ میں، اور ایسے لغویات اور کفریات جو ہے بکی گئی، اور ایسی کفریہ باتیں کی گئی کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے، یہ جسم بھی اللہ پاک کی ہمارے پاس امانت ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے فضیلت اور فوقیت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو اس میں عورت مرد کے ساتھ برابری نہیں کر سکتی کبھی بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک جس کو فوقیت یا فضیلت دے دے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مرد کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے۔ طلاق کا اختیار اللہ پاک نے مرد کو دے دیا، یہ اختیار قیامت تک عورت نہیں لے سکتی۔ اگرچہ بعض ایسے بھی جگہوں پہ ملکوں میں قوانین بنائے جاتے ہیں کہ عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہے، اللہ پاک نے یہ چیز عورت کے ہاتھ میں دی نہیں ہے۔ اگر یہ عورت کو بھی اختیار ہوتا نا، وہ دن میں 10 مرتبہ شوہر کو طلاق دیتی، یہ کھیل جاری ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ پاک نے اختیار عورت کو دیا نہیں ہے، اس میں مرد کو دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرد کے ذمہ گھر کی سربراہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت کا نان نفقہ، اس کا خیال رکھنا یہ مرد کے معاملات ہیں۔ عورت کی اپنی گھریلو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بچوں کی پرورش کرے گی، بچوں کا گھریلو ضروریات کا کھانا پکانا ہے، یہ ساری چیزیں یہ عورت کے ذمہ ہے۔
تو ایک فطری جو نظام ہے، ترتیب ہے، اس کے مطابق ہی نظام صحیح چلتا ہے۔ اگر اس میں جو ہے کوشش کی جائے کہ مرد وہ کام لے لے جو عورت کے کرنے کے ہیں، عورت وہ لے لے جو مرد کے ذمے کے ہیں، تو سارا معاشرتی نظام اس سے درہم برہم ہو جاتا ہے، ایک فطری نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر خدا نخواستہ جرت کر کے اس طرح کی باتیں کرنا کہ میرا جسم میری مرضی، بہرحال تو یہ انتہائی گستاخانہ، غیر اسلامی اور انتہائی نامناسب کلمے ہیں۔ انسان کو اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہاں تک بات چلی؟ جی، ان اللہ کان بکل شیء علیما ہو گیا۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور فرماتے ہیں ہر ایسے مال کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایسے مال کے لیے ہم نے کیا مقرر کر دیے ہیں؟ وارث مقرر کر دیے ہیں۔ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جن کو چھوڑ جائے والدین والاقربون اور رشتہ دار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے معاہدہ کیا ہو تمہارے دائیں ہاتھوں نے، مولا الموالات مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو انہیں ان کو بھی حصہ دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھٹا حصہ، لیکن بعد میں سورہ احزاب کی آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ۔ جیسے پہلے زمانے میں معاہدے آپس میں ہوتے تھے تو باقاعدہ پھر ان کو بھی، جیسے مولا الموالات، ان کو بھی حصہ ملتا تھا میراث میں، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے معاہدہ کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے نائے، فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کو ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر مطلع ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، 13واں حکم رعیت، 13واں حکم رعیت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 13واں حکم رعیت وہ کیا ہے؟ اسباب تفضیل، اسباب تفضیل، فضیلت کے اسباب۔ سمجھ میں نہیں؟ اسباب تفضیل الرجال علی النساء، مرد کے عورتوں پر فضیلت کے اسباب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 13واں حکم رعیت ہے۔ فرمانے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، مرد حاکم ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ سبب اول امر وہابی، سبب اول امر وہابی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں حاکم ہے؟ تو پہلا سبب امر وہابی ہے کہ فضیلت دی ہے اللہ پاک نے ان میں سے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض، یعنی مرد کو عورت پر، تو یہ فضیلت اللہ پاک نے دی ہے، یہ وہابی ہے، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، سبب ثانی امر کسبی، سبب ثانی امر کسبی۔ دوسری فضیلت کا سبب وہ کسبی ہے، اختیاری ہے۔ وہ کیا کہ مرد کیا کرتے ہیں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں ان عورتوں پر۔ کماتا کون ہے؟ مرد ہے۔ عورت تو گھر کے کام، مرد کماتا ہے اور ان پر مال خرچ کرتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی مرد کو کیا ہے؟ عورت پر یعنی فوقیت حاصل ہے۔ فالصالحات اقسام النساء، اقسام النساء، فالصالحات نمبر 1 قانتات صفت، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہاں سے اب کچھ صفات ذکر کریں گے تو فرماتے ہیں کہ فالصالحات قانتات صفت اول ہے، حافظات صفت ثانی ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں اقسام النساء، پس نیک عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ فرما بردار ہوتی ہیں۔ قانتات فرما بردار ہوتی ہے یعنی اپنے شوہروں کی، حافظات للغیب، اور حفاظت کرتی ہے شوہر کی غیر موجودگی میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں۔ بما حفظ اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے؟ بسبب اللہ کی، بما حفظ اللہ، پس پشت اللہ کی حفاظت سے، یا بسبب اللہ پاک کی حفاظت سے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، طریق اصلاح ناشزہ، طریق اصلاح ناشزہ۔ پھر اس کے 3 درجات ہیں۔ کتنے درجات؟
تو فرمایا کہ اچھی بیوی کون ہے؟ جس میں دو صفتیں ہوں، شوہر کی فرما بردار ہو اور اپنی عزت کے معاملے میں امانت دار ہو۔ شوہر کی فرما بردار ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اپنے عزت کی امانت دار ہو، حفاظت کرنے والی ہو۔ اور اگر بیوی نافرمان ہے، خدا نخواستہ ناشزہ ہے، تو پھر اس کی اصلاح کے 3 درجے، 3 طریقے ہیں۔ سمجھ میں نہیں؟ درجات یعنی درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ وہ کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جو عورتیں ایسی ہو کہ تمہیں اندیشہ ہو ان سے سرکشی کا۔ نشوز کہتے ہیں نافرمانی، سرکشی، بد دماغی۔ تمہیں اندیشہ ہو ان سے سرکشی کا، فعظوہن۔ سمجھ میں آ رہی؟ درجہ اول، درجہ اول۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ ان کو نرمی سے سمجھاؤ۔ کیا کرو؟ ان کو نرمی سے سمجھاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بٹھاؤ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان کو سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، درجہ دوم۔ اگر نرمی سے نہیں سمجھ رہی ہے، خوب نے اچھی طرح سمجھا لیا، کوشش کر لی، اب سمجھ گئے کہ نرمی سے نہیں سمجھے گی، تو درجہ دوم یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر کیا کر لو؟ پھر ان کو تنہا چھوڑ دو ان کے بستروں میں، پھر ان سے اپنی بستر الگ کر دو۔ کیا کر لو؟ بستر الگ کر لو۔ یہ دوسرے نمبر پہ ہے درجہ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ درجہ سوم تیسرا۔ اور واعظ و نصیحت سے بھی نہیں سمجھا، پھر بستر الگ کر کے دیکھا، اس سے بھی نہیں سمجھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے بھی بعض عورتیں سمجھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس سے بھی نہیں سمجھا، بڑی ہی نافرمان ہے، تو درجہ سوم وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کی پٹائی لگاؤ۔ پھر کیا کرو؟ لیکن یہ وَاضْرِبُوهُنَّ تیسرے درجے میں ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں پہلے درجے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وَاضْرِبُوهُنَّ جو ہے، اس کو اللہ پاک نے کس درجے میں رکھا ہے؟ اس کو ہم نے تیسرے میں درجے میں رکھا ہے، سراج، اور تم اختیار کرتے ہو اس کو پہلے درجے میں۔ یہ غلط ہے۔ تو اس سے جو ہے نا یہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا نرمی سے سمجھاؤ نا، سمجھاؤ، امید ہے سمجھ جائے گی۔ نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر دوسرا والا راستہ اختیار کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے اپنے بستر الگ کر دو۔ پھر بھی نہیں سمجھ رہی ہے، بہت ڈھیٹ ہے، اس صورت کے اندر پھر کیا کرو؟ پٹائی لگاؤ۔ لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ضرب بھی جو ہے یہ ایک ترتیب کے مطابق ہو، اس طرح ہو کہ ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، جسم پر نشان نہ پڑے، کوئی ہڈی وغیرہ خدا نخواستہ متاثر نہ ہو، اور اسی طریقے سے جسم پر ضرب شدید کا نشان بھی نہ پڑے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب یہ بھی تو نہیں ہے کہ بالکل جانور کو جس طرح مارتے ڈنڈا اٹھایا اور اس طرح مارنا شروع کر دیا، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ ایک تھپڑ لگا دیا، 2 تھپڑ لگا دیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا مناسب انداز میں اعتدال کے ساتھ ضرب کیے، ضرب شدید مراد نہیں ہے، ضرب شدید۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ اب مار رہے ہیں، ہڈی پسلی ایک کر دی یا جسم پہ نیل نشانات پڑ گئے، تو یہ جو ہے طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر کیا کرو؟ پھر ان کو مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس اگر وہ تمہاری فرمانبردار ہو جائے، وہ کیا ہو جائے؟ تمہاری فرمانبردار ہو جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تلاش نہ کرو ان پر کوئی راہ ہے، الزام، پھر الزام کی راہ۔ لیکن اب وہ تمہاری فرمانبردار ہو، اب بات مان رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو اب بلا وجہ تنگ نہیں کرو۔ یہاں شوہر کے لیے بھی بتا دیا، دیکھیں دونوں کو، بیوی کو بتائیں بھئی نافرمانی نہیں کرنی، اچھی بیوی کی 2 صفات، پھر اگر بیوی نافرمان ہے تو اس کو تادیب کے 3 درجات۔ اب شوہروں کو بھی کہا، اب اگر وہ اصلاح کر لے تم پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ بھی غلط ہے کہ تم اس کی زندگی کو کیا کر دو؟ اجیرن بنا دو، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے کیا ہے؟ بالا اور سب سے بڑے ہیں۔ تو بعض دفعہ پھر کیا ہے کہ اب غلطی ہو گئی تو اب جو ہے اس کی زندگی کو بھی اجیرن بنا دیا، تو یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یعنی پھر کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، تنگ کرنا یا ستانا، یا وہ کسی حال میں مطمئن ہی نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے وہ ایک مشہور ہے کہ ایک عورت کا شوہر تھا، روزانہ آ کے گھر میں لڑائی، اور بہانہ بنا کے پٹائی شروع کر دیتا تھا، کوئی بھی بہانہ بنا کے۔ ایک دن ہے کہا کہ بھئی جو ہے نا تم انڈا بناؤ، تو اس نے جو ہے آملیٹ بنایا، اس نے پٹائی شروع، کہا کہ تو مجھے تو ابلا ہوا کھانا تھا۔ تو
تو ٹھیک ہے، اگلے دن اس نے ابلا ہوا بنا لیا، پھر آیا کہا کہ مجھے تو آملیٹ کھانا تھا، پھر پٹائی شروع کر دی۔ تیسرے دن اس نے دونوں بنا لیے، ایک انڈے کو یعنی ابال دیا، ایک کا آملیٹ بنا دیا، وہ لا کے سامنے رکھا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، تو پھر کیا کہا، اچھا جس کو آملیٹ بنانا تھا اس کو ابال دیا، جس کو ابالنا تھا اس کا آملیٹ بنا دیا، پھر پٹائی شروع کر دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ بہانہ، جس کو یعنی بہانہ چاہیے ہو تو پھر تو اس کو مطمئن کرنا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ چیز بھی غلط ہے، لیکن اعتدال میں رکھنا اور کنٹرول میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملا جیون کا واقعہ سنا ہے؟ ملا جیون تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں نا، جو ان کی تفسیر ہے، تفسیر احمدیہ تفسیر بھی ہے ان کی۔ یہ عالمگیر کے استاذ تھے نا ملا جیون، تھے بہت بڑے عالم تھے، لیکن سادہ طبیعت تھے۔ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ سادگی تھی۔ ان کے واقعات سنیں، ایک تو یہ مشہور واقعہ ہے، سادے بہت تھے۔ ایک مرتبہ عالمگیر کے دربار میں بادشاہ ان کا شاگرد تھا، تو کسی نے ان سے مذاق کیا تھا کہ یہ جو گنگا کا پل ہے، دریائے گنگا اور جمنا ہے ہندوستان میں، اس پل کو جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ گنگا کے پل کو جو ہے آپ یہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا حضرت آپ سے کسی نے مذاق کیا ہے، اس پل کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ تو خیر بہرحال یہ تو ایک واضح و حکمت کے لیے ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا کہ گنگا کے پل کو تو یہاں سے وہاں ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی ایک سادہ مزاج تھے انہوں نے اس بات پر۔ دوسرا اصل جو ان کا واقعہ، یہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتے تھے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، کوئی بات بھی ان کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی بیچارے دل میں ہی رکھ لیتے۔ تو یہ ایک مرتبہ جو ہے بیوی نے کوئی روٹی بنائی، وہ کچی تھی، وہ کیا تھی، لیکن اب یہ ڈر کی وجہ سے بول نہیں سکتے کہ کچی ہے۔ تو یہ آیا عالمگیر کے پاس، عالمگیر تو بادشاہ تھا، کہا کہ مجھے فوجی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجھے فوجی چاہیے کچھ۔ کہا استاد صاحب آپ کو فوج کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو انہوں نے کہا چلے بھائی استاد جی کہہ رہے ہیں، استاذ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کچھ فوجی ساتھ بھیج دیے، یہ اپنے ساتھ لے گئے گھر، اور جو ہے کچھ کو باہر کھڑا کیا، کچھ کو دیوار کے پاس کھڑا کیا، کچھ کو چھت پہ کھڑا کیا، چاروں طرف جو ہے فوجیوں کو کھڑا کر دیا، اور پھر خود جو ہے اوپر چھت پہ چڑھے اور نیچے بیویوں کا بات سنو، آج جو ہے نا روٹی کچی تھی، یہ کہاں، اور فوراً دوڑ لگا دی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوج کے پہرا لگایا، پھر کہا کہ سن لو آج روٹی کچی تھی، اور پھر خود دوڑ بھی لگا دی۔ تو بہرحال ایسے تو نہیں ہے سراج۔ اچھا بات سمجھ میں آ رہی؟ کہاں تک بات چلی؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہاں سے فرماتے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا۔ 14واں حکم رعیت مصالحت بین الزوجین، یہ 14واں حکم رعیت ہے اور مصالحت بین الزوجین ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کشمکش کا، شقاق بینہما، ان بن، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ان بن ہو گئی، میاں بیوی میں ان بن کا اندیشہ ہو، تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو بھیجو ایک منصف مرد کے خاندان سے، فیصل منصف، اور بھیجو ایک منصف عورت کے خاندان سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر شقاق ہو، نا اتفاقی ناچاقی ہو جائے، تو دونوں خاندانوں میں سے ایک سمجھدار دیندار مرد وہ جو ہے فیصل اور منصف بن جائے، جو دونوں کی بات سن کر، فریقین کی بات سن کر فیصلہ کر لیں۔ یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اگر یہ دونوں ارادہ کر لے اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، تو اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیں گے اللہ پاک ان کے درمیان، بینہما بین الزوجین۔ اس سے معلوم ہوا اگر اس طرح کہیں گھریلو ناچاقی ہو تو خاندان والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اس میں مثبت کردار ادا کرے، اچھا کردار ادا کرے، مصالحت کا کردار ادا کرے، اور منفی کردار ادا نہیں کرے۔ آج کل منفی کردار بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی صورت پیدا بھی ہوتی ہے اصلاح کی، تو کچھ کوشش کر کے مزید جو ہے آپس میں نا اتفاقی پیدا کر دی، لڑا دیا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اس کی وجہ سے کیا کر دیا، جو تھوڑے بہت امکانات تھے وہ بھی ختم کر کے سرے سے گھر ہی اجاڑ دیا۔ تو یہ کردار بہت بدترین ہوتا ہے۔
تو مصالحت کا کردار انسان ادا کرے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میاں بیوی بھی اگر اصلاح کا ارادہ کرے، نیتیں صحیح ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیں گے، اللہ پاک موافقت پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ پاک بڑے عالم، بڑے خبردار ہیں۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اب یہاں سے واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ ربط اس کا حقوق زوجین کے بعد اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان، اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں حقوق الزوجین کا بیان تھا اور اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان ہے۔ فرمایا کہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور عبادت کرو اللہ پاک کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور شریک نہ بناؤ اللہ پاک کے ساتھ کسی چیز کو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وبذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور کس کے ساتھ بھی؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ والجار ذی القربا، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ بھی۔ والجار الجنب، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی۔ والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں یہاں فرما رہے ہیں کہ حقوق اللہ تو یہ ہے واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ حقوق اللہ کا بیان ہو گیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب آگے حقوق العباد ہے سارے، یہ تو سمجھ گئے نا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک، مسکینوں کے ساتھ۔ پھر پڑوسیوں کی 3 قسمیں بتائی ہے، کتنی؟ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، 3 قسمیں، تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جار ذی القربى، اس میں 2 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، جس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، بعض دفعہ پڑوس میں چچا رہتے ہیں، ماموں رہتے ہیں، کوئی اور رشتہ دار، تو یہ جار ذی القربى میں آ گیا۔ اور جار ذی الجنب والجار الجنب، وہ پڑوسی کہ جو کیا ہو؟ اجنبی ہے تو پڑوسی لیکن رشتہ داری نہیں ہے۔ دوسرا احتمال جار ذی القربى، کہ جو قریب والا پڑوسی ہے، بالکل اس کی دیوار تمہارے دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ مراد ہے۔ اور جار الجنب سے وہ پڑوسی جو 1 گھر کے فاصلے پر، 2 گھر کے فاصلے پر، سامنے والے فلیٹ میں، گلی کے کونے پر، یعنی جس کا مکان ملا ہوا نہ ہو، تو وہ کس میں آ گیا؟ جار الجنب۔ حق دونوں کا ہے، دونوں احتمال سمجھے۔ قربہ سے مراد یا تو وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، یا پھر وہ جس کے دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جار الجنوب میں وہ کہ جو ہے تو قریب میں لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اور یا پھر وہ کہ جو کیا ہے؟ گھر فاصلے پہ تھوڑا سا ہے پڑوسی، ایک ہی گلی کا ہے، ایک ہی محلے کا ہے، یہ سمجھ گئے۔ تیسری قسم والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، یہ بھی جو ہے پڑوس ہے، یہ بات سمجھ لیں، بات سمجھ میں نہیں۔ والصاحب بالجنب، ابھی جیسے آپ لوگ سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اس کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے، تو جو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے یہ صاحب بالجنب، یہ بھی پڑوس ہے، اس پڑوسی کا بھی حق ہے۔ جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا پڑوس ہے، اور اس پڑوس کے بھی حقوق ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ والی سیٹ والا وہ بھی صاحب بالجنب ہے، جہاز میں کر رہے ہیں وہ ساتھ والے بھی صاحب بالجنب ہے، بس میں کر رہے ہیں، بحری جہاز میں کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ساتھ والا صاحب بالجنب، جس کی دکان پڑوس میں ہے وہ بھی صاحب بالجنب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ صاحب بالجنب کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ درس و تدریس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شیخ کے مریدین اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے جو بھی ترتیب ہے، یہ سب صاحب بالجنب کے اندر داخل ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے مملوک ہے، غلام، باندیاں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پاک پسند نہیں فرماتے کسی اترانے والے شیخی باز کو۔ مختالاً
اترانے والا، فخوراً شیخی باز۔ فرق کیا ہے کہ مختالاً ای بالقلب، فخوراً ای باللسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک یہ کہ جس کے دل کے اندر بڑائی ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل کے اندر کیا ہو؟ بڑائی ہو، تکبر ہو، یہ مختال ہے۔ فخور جو زبان سے اس کا اظہار کرے، جس کو ہم کہتے ہیں بھڑکیاں مارنا، بھڑکیاں مار رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فخور ہے۔ یہ کیا ہے؟ دونوں میں فرق سمجھے تو مختالاً ای بالقلب، فخوراً ای باللسان، یہ سمجھے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ قسم اول کے علامات و انجام، قسم اول کے علامات و انجام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، متکبرین کی قسم اول کی علامات اور ان کا انجام سمجھ میں آ رہی؟ الذین ای هم الذین، محذوف نکلے گا، ای هم الذین یبخلون ویأمرون الناس، تو یہ متکبرین کی قسم اول بھی ہے اور ان کا انجام، ان کی علامات اور ان کا انجام۔ یبخلون، اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے علامات ذکر ہو رہی ہے۔ یبخلون علامت نمبر 1، یأمرون الناس بالبخل علامت نمبر 2، یکتمون علامت نمبر 3۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی علامتیں؟ 3۔ پھر آگے وَاعْتَدْنَا سے ان کا انجام۔ تو فرماتے ہیں الذین ای هم الذین یبخلون، یہ کون ہے؟ یہ متکبر، یہ متکبرین وہ ہے، مختال اور فخور کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین یبخلون جو خود بھی بخل کیا کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یار تم بھی نہیں خرچ کرو، کیوں ایسے یار پیسے خرچ کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اس کو جو اللہ پاک نے دیا ہے ان کو اپنے فضل سے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں دو وہ ہے، بخل علمی و مالی، بخل علمی بھی اس میں ہے، بخل مالی بھی اس میں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تیسری صفت ان کی کیا ہے کہ بخل علمی بھی ان میں ہے، بخل مالی بھی۔ بخل علمی سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اب یہ کہ ایک ساتھی کو سبق سمجھ میں آ گیا، دوسرے کے ذہن کمزور ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فہد نے جو ہے معاذ سے کہا یار مجھے یار تھوڑا سمجھا دو، مجھے یہ جگہ سمجھ نہیں آئی ہے، اس نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ یہاں سے یار، یا مجھے نہیں آتا۔ عتیق نے سیف اللہ سے کہا مجھے سمجھاؤ، اس نے کہا بھائی اب میں سمجھاؤں گا پتہ نہیں یہ زیادہ نمبر لے لے گا، بعض اس سے بھی ڈرتے ہیں تکرار کرنا امتحان میں۔ علم جو ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ایسے طلبہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے نہیں بتاتے، میں بتاؤں گا شاید یہ صحیح لکھ لے گا، اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے، ان کو یہ خوف طاری ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو آپ کے لیے باعث اجر اور ثواب صدقہ جاری ہے، اور بعض قابل طلبہ اس وجہ سے تکرار نہیں کراتے، میں تکرار کراؤں گا شاید اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں تکرار سے آپ کے علم میں اضافہ اور مضبوطی آئے گی ہمیشہ، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ لیکن بعض اس وجہ سے اکیلے جا کے کونے میں پڑھ رہے ہوں گے پوری زندگی، لیکن مجال کسی کو ایک لفظ کا فائدہ پہنچا دے، تو یہ بخل علمی کے اندر داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم تو ہے ہی نشر و اشاعت کے لیے، اور بخل مالی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مال رکھا ہوا ہے تو اب دانیال کی طرح جیب میں جو ہے بار بار ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی چیز منگا لے، استاذ کہتے ہیں جاؤ یار وہاں سے پیٹس لے آؤ، پھر پیسے بھی پتہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے، یا دیر سے دیں گے تو ہوگا کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین یبخلون، خود بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، دوسروں کو۔ بلال نے کہا نہیں دینا، اگر یہ کہے استاد صاحب تو کہنا نہیں ہے پیسے، جیب خالی ہے آج، پھر واپس نہیں ملیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بخل علمی اور مالی۔ کتنے علامات ہو گئی؟ ایسے نہیں ہے یار، ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی ہم وہ کرتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جائے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، بخل علمی و مالی، 3 علامات آ گئی۔ کتنی؟ 3 علامات آ گئی نا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، جیسے اوپر ذکر کیا تھا عنوان میں کہ قسم یعنی ان کی اقسام اور علامات کے ساتھ ساتھ کیا بھی ہوگا؟ انجام۔ اب یہاں سے انجام آ رہا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، قسم ثانی مع علامات، یہاں سے اب قسم ثانی ہے مع علامات کے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، متکبرین کی قسم دوم اور ان کی علامات، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو رئاء الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، محض دکھلاوے کے لیے۔ اب یہ دوسری قسم ہے، یہ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہوتی ہے؟ شہرت، ریاکاری۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس شخص کا شیطان دوست بن جائے، ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، سو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو یہ بخل پر اور ریاکاری پر یہ شیطان انسان کو آمادہ کرتا ہے، یہ انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یہاں سے ترغیب الی الایمان والاحسان، ترغیب الی الایمان والاحسان، ایمان اور احسان کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان تھا ان کا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان تھا ان کا۔ اور ایک ترجمہ استاد صاحب نے فرمایا کون سی آفت نازل ہو جاتی ان پر، کون سی آفت نازل ہو جاتی ان پر، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے ان پر، تو کیا نقصان تھا ان کا، یا پھر کون سی آفت نازل ہو جاتی ان پر۔ لو آمنوا باللہ، اگر وہ لے آتے اللہ پاک پر ایمان، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے ان میں سے جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں، واقف ہے ان سے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سنت اللہ کا بیان، یہاں سے سنت اللہ کا بیان ہے۔ فرماتے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ پاک ظلم نہیں کرتے ذرہ برابر بھی، اللہ پاک کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور فرماتے ہیں اور اگر ہوگی ایک چھوٹی سی نیکی بھی، اگر کی ہوگی ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو یضاعفها، تو اللہ پاک بڑھا دیں گے اس کو، اس نیکی کو کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیں گے اپنے پاس سے مزید بڑا ثواب، مزید بڑا ثواب، بڑا چڑھا کر ثواب دیں گے، نیکی بڑھا دیں گے، ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں سے تخویف اخروی ہے۔ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، سو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اب ترغیب کے بعد ترہیب کا بیان، ترغیب کے بعد ترہیب کا بیان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سو اس وقت کیا حال ہوگا جب حاضر کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ کے۔ یہاں سے بھی اشارہ بسوء ختم نبوت، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور ہم آپ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ پھر ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا، جس دن تمنا کریں گے، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور نافرمانی کی تھی رسول کی۔ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْض، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْض، یہ کیا تمنا کریں گے؟ یہ لو یا تو مصدریہ ہے یا برائے تمنی کے ہے، یہ کیا تمنا کریں گے؟ تمنا کریں گے کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، کہ ان پر زمین کیا کر دی جائے؟ ان پر زمین برابر کر دی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب اس کے دو مطلب ہے، لو تسوّا بہم الارض کے دو مطلب۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ جیسے چوپائے ہیں نا، انسانوں کا تو حساب کتاب ہوگا، چوپایوں کا بھی ہوگا۔ جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ سینگ، بغیر سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری کا آپس میں بدلہ دلوایا جائے گا، تو چوپایوں کا بھی حساب کیا جائے گا، لیکن پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا حساب کتاب کے بعد۔ جو جانور ہیں نا ان کو باقی نہیں رہنے دیا جائے گا، حساب کتاب کے بعد بہائم کو، چوپایوں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ کافر دیکھیں گے وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ انہیں بھی مٹی کر دیا جائے، ان کا اپنا انجام بد دیکھ چکے ہوں گے، تو کافر یہ تمنا کریں گے لو تسوّا بہم الارض، کہ ان کو بھی بالکل مٹی کر دیا جائے۔
دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کافر یہ تمنا کریں گے اس وقت کہ ہم قبروں سے ہی نہ اٹھائے جاتے، کہ ہم قبروں میں ہی رہنے دیے جاتے، قبروں سے ہی نہ اٹھائے جاتے. یہ دو مطلب ہے. اچھا، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثَ اقرار جرم، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ پاک سے کوئی بھی بات. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. امر مصلح یعنی نماز کا بیان، یہاں سے امر مصلح یعنی نماز کا بیان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا شراب سے متعلق کہ یہ جو ہے تدریجاً اس کی حرمت نازل ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے تو فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، پھر جیسے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اور پھر آخری مرحلے میں بالکل ہی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بالکل حرام کر دی گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے، یہ قصہ ہے کہ دعوت کی تھی صحابہ کی، چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی مکمل طور پر، تو اس دعوت میں شراب بھی پلائی. پھر جب نماز کا وقت آیا وہیں پر ان کے گھر میں یا تو خود عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. سورہ کافرون میں غلطی کر لی. سورہ کافرون میں کیا کر لی؟ غلطی کر لی. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی اور شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نزدیک مت جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے والے ہو، نشے میں ہو. بات سمجھ میں؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو. سمجھ رہے ہو آیت کیا پڑھ رہے ہو؟ جیسے لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون، خدا نخواستہ تو بالکل معنی بدل گیا. تو جو پڑھ رہے ہو تمہیں سمجھ آ رہا ہو، کیونکہ نشہ کیا ہے؟ یہ انسان کے عقل کو معاف کر دیتا ہے بعض دفعہ. اچھا، ولا جنبا، اور نہیں جنابت کی حالت میں، اس حالت میں بھی جائز نہیں ہے نماز پڑھانا. الا عابری سبیلا، مگر یہ کہ گزرنے والے، مگر یہ کہ کیا ہو؟ گزرنے والے ہو راہ کے، گزرنے والے ہو یعنی تم اگر مسافر ہو، مگر یہ کہ تم کیا ہو؟ مسافر ہو. تو اب اس کا حکم آگے آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا حکم آگے آ رہا ہے. ولا جنبا، اس کا عطف سکارا پر ہے. اس کا عطف کس پر ہے؟ سکارا پر ہے. وانتم سکارا یا وانتم جنبا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم کیا ہو؟ مسافر ہو. حتی تغتسلوا، تو اس وقت بھی جائز نہیں ہے مگر یہاں تک کہ کیا کر لو؟ غسل کر لو. اب عابری سبیل، تو مسافر کا حکم یہ آگے آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے یہ حکم. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم مریض بیماری کی حالت میں، او علی سفر، اور یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور یا پھر تم میں سے جائے کوئی شخص ضرورت سے، کوئی شخص جائے کس سے؟ ضرورت سے. غائط آپ کو معلوم ہے اصول فقہ وغیرہ میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ یہ کنایہ ہے کہ انسان اگر پیشاب یا پھر جو ہے بڑے تقاضے سے جائے تو یہ اس سے کنایہ ہے. او لامستم النساء، اور یا پھر تم میں سے کوئی عورتوں کو چھو لے. لامستم جامعتم کے معنی میں ہے، جمع ہم بستری مراد ہے. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اب اجازت تیمم کی اجازت دے دی. تو اس صورت کے اندر اگر تم پانی بھی نہ پاؤ، کیا بھی نہ پاؤ؟ پانی نہ پاؤ، تو فتیمموا صعیدا طیبا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم کیا کر لو؟ مسح کر لو صعیدا طیبا، اپنے چہرے اور ہاتھوں کا پاک مٹی سے. تو پاک زمین سے، پاک مٹی سے تیمم کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا. یہ فتیمموا اجازت تیمم، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم طریق تیمم، طریق تیمم اجازت آ گئی، طریقہ بھی بتا دیا. اب اگر انسان نے پیشاب یا پاخانہ، تو چونکہ اس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تیمم ہو سکتا ہے، یا اگر کسی پر غسل واجب ہے، غسل جنابت، اس صورت میں بھی تیمم غسل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ کان غفورا، ان اللہ کان عفوا غفورا، فرمایا کہ بے شک اللہ پاک بڑے معاف کرنے والے اور بڑے بخشنے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب قبائح یہود، یہاں سے قبائح یہود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ربط اس کا کیا ہے؟ تعدی مسلمین کے بعد تعدی یہود کا بیان،
تعدی مسلمین کے بعد اب تعدی یہود کا بیان ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو جو دیے گئے ہیں ایک بڑا حصہ کتاب میں سے، جن کو کتاب میں سے ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے، تورات۔ اچھا، یشترون الضلالۃ، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ پسند کر رہے ہیں گمراہی کو۔ کس کو؟ مرض اول ضلال، مرض اول ضلال، وہ لوگ پسند کر رہے ہیں گمراہی کو۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، مرض دوم اضلال، مرض دوم اضلال، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں یہود۔ اللہ اعلم بأعدائکم، تسلی مومنین، فرمایا کہ اور اللہ پاک خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اللہ پاک تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ پاک کا ارساز۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ پاک مددگار۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہاں سے مرض صوم، یہاں سے کیا ہے؟ مرض صوم تحریف، مرض اول ضلال، مرض دوم اضلال یہود کا، اور مرض صوم تحریف۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو پھیر دیتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، جو پھیر دیتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، اصلی ٹھکانے سے، یعنی جو بدل دیتے ہیں الفاظ کو، کس سے؟ ان کے اصلی ٹھکانے سے باتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور نہ مانا، ہم نے سنا لیکن ہم نے نہ مانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ہم نے سنا لیکن ہم نے نہ مانا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، غیر مسمعین، نہ سنایا جائے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سمجھ میں آ رہی؟ سن تو ہماری بات، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر مسمعین، لیکن کیا کیا جائے؟ نہ سنائی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَرَاعِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری رعایت کر، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو مروڑ کر کہتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کس طرح؟ اپنی زبانوں کو مروڑ کر۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ مفعول لہو ہے، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو لہجہ تحقیر سے لہجہ توقیر کی طرف پھیر کر، ظاہراً یعنی توڑ مروڑ کر اس طرح کہتے ہیں کہ لیم راعنا، ہماری رعایت کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وطعناً فی الدین، اور دین حق میں طعنہ زنی کی غرض سے، دین حق میں طعنہ زنی کی غرض سے۔ زبان سے تو ظاہر میں ایسے کہ یہ بڑی عاجزی سے کہہ رہے ہیں ہماری رعایت کر، لیکن ایسے کھینچ کر پڑھتے ہیں راعینا، نعوذ باللہ، راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَقْوَمُ۔ اچھا، اور تلقین ادب، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ کلمات کہتے وہ کہ ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا مان لیا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا اور ہماری جانب توجہ فرمائیے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَقْوَمُ، تو یہ کہنا ان کے حق میں بہتر اور بہت درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، انجام بے ادبی، لیکن لعنت رکھی ہے ان پر اللہ پاک نے، بِكُفْرِهِمْ ای بسبب کفرہم، ان کے کفر کے سبب سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ایمان نہیں لاتے ان میں سے مگر بہت کم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، ترغیب الی الایمان مع وعید، ترغیب الی الایمان مع وعید کے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب نہیں، ایمان والوں نے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگ جن کو کتاب دیے گئے ہیں، کتاب دی گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، درا حال ہے کہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن کریم سابقہ آسمانی کتابوں کو کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ من قبل ان نطمس وجوہا، یعنی اس امر محتمل کے وقوع سے پہلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟
من قبل ان نطمس وجوہا، اس امر محتمل کے وقوع سے پہلے۔ وہ کیا ہے امر محتمل؟ اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہا، کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، اس سے پہلے کہ ہم کیا کر ڈالیں؟ مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا، اور پس بنا دے ان کو گدی جیسا، علی ادبارہا ای علی ہیئت ادبارہا، علی ہیئت ادبارہا۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس اللہ پاک نے اس چہرے پر آنکھیں رکھی ہے، ناک رکھی ہے اور منہ رکھا ہے، کان رکھے ہیں، اسی چہرے کو اللہ پاک سپاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے گدی ہے سپاٹ ہے، تو اس چہرے کو بھی اللہ پاک سپاٹ کر دے، اس سے سارے نقوش مٹا دیں۔ اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور یا لعنت کریں ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے کس پر؟ ہفتے والوں پر۔ کس پر؟ ہفتے والوں پر، یعنی ان کو مسخ کر دیا تھا نا، سمجھ میں آ رہی؟ بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا۔ وہ یہود بہت زیادہ حیلہ ساز قوم ہے، تو انہوں نے یعنی وہ حرکت کی جس کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تو شکار تو ڈائریکٹ پکڑتے نہیں، لیکن جال لگا لیتے، یا ایک حوض بنا دیا تھا گڑا، اس میں آ کے جمع ہوتی، اگلے دن آ کے ساری جمع کر کے لے جاتے۔ سمجھ میں آئی؟ جیسے چربی وغیرہ سے منع کیا تو انہوں نے کیا اس کو پگھلا کر اس کا تیل نکالنا شروع کیا، استعمال کرنا شروع کر دیا کہ چلو یہ تو چربی نہیں ہے تو تیل کی صورت ہے، تو یہ حیلے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر سزا دی ان کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ پاک کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ پاک کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے، فرماتے ہیں۔ اچھا کہاں تک بات چلی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، انجام شرک۔ ترغیب الی الایمان کے بعد ترہیب عن الشرک، ترغیب الی الایمان کے بعد ترہیب عن الشرک ہے، اور یہاں سے انجام شرک بھی ہے۔ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ پاک نہیں بخشیں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیں گے اللہ پاک ان گناہوں کو جو شرک سے کم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شخص شریک ٹھہراتا ہے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو، فقد افطرا اسمًا عظیما، تو بلا شبہ وہ بہتان باندھتا ہے اللہ پاک پر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبردست گناہ کا، بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، بڑے گناہ کا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، زجر بر یہود، یہاں سے زجر یہود ہے، یہودیوں پر زجر۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ جو بڑا پاکیزہ بتلاتے ہیں اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ پاک ہی پاکیزہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اللہ پاک ہی پاکیزہ کرتے ہیں جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے وہ تاگے برابر بھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فتیل کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سمجھ لے کہ دیکھیں 3 اصطلاحات ہوتی ہے، سمجھ میں آئی؟ 3 اصطلاحات۔ علامہ اصمعی جو لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس کے معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے فتیل، تینوں قرآن میں آئی ہے، ایک ہے فتیل، ایک ہے قطمیر، اور ایک ہے نقیر، ہے نا؟ فتیل، قطمیر اور نقیر، ان کے درمیان فرق ہے۔ آپ نے کھجور کی گٹلی دیکھی ہے نا؟ کھجور کی جو گٹلی ہے اس پر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے باریک سا گٹلی پر، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اس باریک جو چھلکا سا ہوتا ہے گٹلی پر اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اور پھر اس گٹلی میں شگاف جو ہوتا ہے نا، ایک شگاف سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ شگاف میں جو دھاگا سا ہے پتلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اور وہ جو گٹلی ہے
اگر اس کو الٹا کیا جائے تو اس میں تل کے برابر ایک داغ ہوتا ہے، ایسے تل ہے نا، تل کے برابر ہلکا سا داغ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس داغ کو نقیر۔ تو یہ 3 اصطلاحات آپ حضرات نے سمجھ لی۔ فرمانے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ پاک تاغے برابر ظلم بھی نہیں فرماتے کسی پر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، بھلا دیکھیے تو کیسا باندھ رہے ہیں اللہ پاک پر جھوٹ، اللہ پاک پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہی بات کیا ہے؟ یہ صریح گناہ کے لیے کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ قَبَائِحَ یہود، یہاں سے قبائح یہود ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو، یہ کعب ابن اشرف وغیرہ اور یہ لوگ مراد ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دیے گئے کچھ حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ مانتے ہیں بت کو اور شیطان کو۔ سمجھ میں آ رہے؟ بت کو اور شیطان کو، جبت سے مراد بت ہے، طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مانتے ہیں بت کو اور شیطان کو۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ، اور عناد یہود، عناد یہود، اور کہتے ہیں کافروں کے بارے میں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ راہ راست پر ہے ایمان والوں کے مقابلے میں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ جو یہود ہے نا، کعب ابن اشرف اور اس کے ساتھی، یہ مشرکین کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہے، راہ راست پر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، انجام یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، سمجھ میں آ رہی؟ لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور لعنت جس پر اللہ پاک لعنت فرما دے تو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، اب یہاں سے حسد یہود کی تقبیح، حسد یہود کی تقبیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں حسد یہود کی تقبیح اور بیان بخل، بیان بخل بھی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، فرماتے ہیں کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں، کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، سو ایسی حالت میں نہ دیتے دوسروں کو تل برابر۔ میں نے کہا نا کہ ایک نقیر بھی ہے، ایسے پیچھے فتیل گزرا، یہاں نقیر آ گیا۔ اگر ان کو ایسی کوئی ہے سلطنت میں، اگر ان کو بھی سلطنت میں کچھ حصہ داری ہوتی تو یہ تو لوگوں کو تل برابر بھی کچھ نہیں دیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان کا بیان حسد، بیان حسد۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں یہ دوسرے لوگوں سے، یہود، کس وجہ سے؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس وجہ سے ان چیزوں پر جو عطا فرمائی ہے ان کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقط آتینا، آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ بنو اسماعیل سے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو حسد ہوا آپ علیہ السلام سے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب، تقبیح نمبر 2، یہ تقبیح ام لہم نصیب من الملک، یہ تقبیح نمبر 1 تھی، اور فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب تقبیح نمبر 2، یہ ہے حسد۔ فرماتے فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب، سو بلا شبہ عطا کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، آل ابراہیم الکتاب والحکمت، دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت۔ وآتیناہم ملکا عظیم، اور دی تھی ہم نے ان کو بڑی سلطنت۔ فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اب یہ سورت کے دوسرے حصے کی ابتدا احکام سلطانیہ کا بیان، سورت کے دوسرے حصے کی ابتدا احکام سلطانیہ کا بیان، یعنی سیاست مدنیہ۔ فرماتے فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ، پھر بعض لوگ تو ایمان لائے اس پر، ومنہم من صد عنہ، اور بعض نے اعراض کیا۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم بڑھتی ہوئی آگ ان کے لیے، یعنی ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، تخویف اخروی، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، عن قریب داخل کریں گے ہم ان کو تیز آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں،
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرا، اور جب جل جائیں گی ان کی کھالیں، جو جسم کی کھال ہوتی ہے، بدلناہم جلودا غیرا، تو ہم کیا کر دیں گے، غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھالیں، یعنی ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے. تو بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ پاک زبردست حکمت والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، بشارت برائے مومنین ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، عن قریب داخل کریں گے ہم ان کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، سمجھ خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، پہلا حکم سلطانی ہے. یہاں سے میں نے کہا نا احکام سلطانیہ کا بیان، یعنی سیاست مدنیہ کا، تو پہلا حکم سلطانی ہے. فرماتے لہم فیہا ازواج مطہرہ، کہ ان کے لیے کیا ہیں، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان باغات میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور داخل کریں گے ہم ان کو گنجان سائے میں. ظل کہتے ہیں سائے کو، ظلیلا گنجان سایہ، ایسے گھنے درخت ہوں گے کہ ان کے سائے ہوں گے. ان اللہ یأمرکم، پہلا حکم، اب یہ بھی حکم سلطانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اچھا، یہ حکم سلطانی نمبر 1 ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حکم سلطانی لہم فیہا ازواج مطہرۃ کہا، یہ نہیں ہے. حکم سلطانی نمبر 1 نیچے آ رہا ہے. فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرائض حکام. پہلا حکم سلطانی فرائض حکام. فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم پہنچاؤ امانتیں ان کے حقداروں تک، امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شان نزول اس میں وہی ہے جو بیت اللہ شریف کی چابی تھی، اس کے جو کلید بردار تھے. وہ شان نزول آپ کو معلوم ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان ابن طلحہ سے وہ چابی زبردستی لے لی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چابی کیا کر لی؟ واپس لے لی. اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، سمجھ میں آ رہی ہے، عثمان ابن طلحہ کو، اور وہ چابی اس کے حوالے کر دی. کہا اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ، آج تک اسی شیبی خاندان میں جو ہے چابی چلی آ رہی ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم کو کہ پہنچاؤ امانتیں ان کے حقداروں تک. اس سے مطلق حقوق مراد ہے، مطلق حقوق. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. لوگوں میں فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ پاک نصیحت فرماتے ہیں اچھی بات کی. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ پاک خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں سے فرائض رعیت ہے. فرائض رعیت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرائض رعیت. تو اطیعوا اللہ فرض نمبر 1، واطیعوا الرسول فرض نمبر 2، واولی الامر منکم فرض نمبر 3. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ پاک کا، واطیعوا الرسول، اور حکم مانو رسول کا. اطیعوا اللہ سے اصول دین کی طرف، اطیعوا الرسول سے ادلہ شرعیہ کی طرف اشارہ ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا بھی جو صاحب حکم ہو، ان کا بھی جو صاحب حکم ہو، یعنی اس سے فقہا مراد ہے. فقہا یا حکام، یا فقہا مراد ہیں یا حکام مراد ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر باہم جھگڑنے لگو تم کسی بات میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹایا کرو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یعنی ایمان رکھتے ہو اللہ پاک پر اور روز قیامت پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الم تر الی الذین،
کہاں سے ہیں؟ ذالک خیر و احسن تأویلا، فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ زیادہ خوشتر ہے۔ یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ ذالک خیر فی الدنیا واحسن تأویلا فی الآخرہ، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ طریقہ بہتر ہے اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین۔ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا نہیں دیکھا اپنے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا کہ بلا شبہ وہ ایمان لے آئے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کردار اول، کردار نمبر 1، یریدون، اچھا یہ زجر برائے منافقین تھا اور ان کا کردار اول یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات لے کر جائیں شیطان کے پاس۔ کس کے پاس؟ جیسے کعب ابن اشرف، مثل کعب ابن اشرف۔ یہ اصل میں اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک منافق تھا، اس کا نام بشر تھا۔ کیا تھا؟ بشر۔ اس کی ایک یہودی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ اور اس معاملے میں یہودی سچا تھا اور وہ منافق جھوٹا تھا۔ دونوں اپنا فیصلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں دیا، حالانکہ وہ منافق ظاہری طور پہ مسلمان تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن چونکہ یہودی اس معاملے میں حق پر تھا تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ لیکن وہ جو منافق تھا بشر، جو ظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا اور دوبارہ فیصلہ جو ہے، حالانکہ فیصلے کے لیے جب آ رہے تھے تو اس منافق نے کہا کہ کعب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں، سمجھ میں آ رہی اس نے، لیکن منافق نے کہا کہ نہیں، یہودی نے کہا حضور علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ منافق چاہ رہا تھا کہ کعب ابن اشرف یہودی کے پاس، لیکن یہودی نے کہا آپ علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے سنا، چونکہ یہودی سچا تھا، حق پر تھا اس معاملے میں، تو آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس منافق کو اچھا نہیں لگا، مطمئن نہیں ہوا، اس نے کہا چلو دوبارہ چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس۔ اس کا یہ خیال تھا کہ حضرت عمر چونکہ دین کے معاملے میں بڑے سخت ہے، ایمان اور کفر کے معاملے میں، تو یقیناً وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے، کیونکہ میں تو مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا نا، ظاہر کرتا تھا، اور یہ دوسرا یہودی ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہوگا دوبارہ کا۔ حضرت عمر کے پاس بیان سنا تو یہودی نے باتوں میں یہ بھی کہا کہ آپ علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں میرے حق میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ آپ علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں، فیصلہ فرما چکے ہیں، اور یہ منافق جو ہے پھر اس کے باوجود جو ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان وہ کر رہا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، اندر سے تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی، کہا جو آپ علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتا، میرا یہ فیصلہ ہے اس کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس منافق کے رشتہ دار آئے شکایت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، اور اس کا مقصد کوئی یہ تو نہیں تھا، یہ تو صرف صلح کرنے آیا تھا، اس کا مقصد حضرت عمر کے پاس آنے کا مقصد صلح تھا، آپ علیہ السلام کے فیصلے کا انکار نہیں تھا، ایسے جھوٹ موٹ۔ اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دی کہ منافق کے رشتہ دار جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو حضرت عمر کا لقب فاروق پڑا، فاروق۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں تک بات چلی؟ اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ لے جائیں طاغوت، یعنی کعب ابن اشرف وغیرہ اس جیسوں کے پاس۔ وقت امروا ان یکفروا بہ، وقت امروا ان یکفروا بہ، اچھا، اور فرماتے ہیں حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہی کے پرلے درجے تک لے جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کردار دوم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کردار دوم منافقین کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس حکم کی طرف، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے اور رسول کی طرف، سمجھ میں آ رہی ہے؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ دیکھتے ہیں ان منافقوں کو کہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے پوری طرح، کہ آپ سے پوری طرح کیا کر لیتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. بات چلی جی. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فرماتے ہیں پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت. جیسے حضرت عمر کا اس منافق کو قتل کرنا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس مصیبت سے، جیسے کہ حضرت عمر کا اس منافق کی گردن اڑانا. پھر کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم، ان کے سابقہ اعمال کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ان کے سابقہ اعمال کی وجہ سے. ثم جاؤک یحلفون، پھر آتے ہیں آپ کے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے. باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، تعویل منافقین، کہ ارادہ نہیں کیا تھا ہم نے مگر بھلائی کا اور باہمی موافقت کا. میں نے کہا نا پھر اس کے رشتہ دار آئے کہ یہ مقصد نہیں تھا اور یہ نہیں تھا، اس طرح تھا. تعویل منافقین. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، رد تعویل منافقین، رد تعویل منافقین. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ خوب جانتا ہے اللہ پاک جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم سلوک الرسول بالمنافقین، سو منہ موڑ لے آپ ان سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان سے منہ موڑ لے. وعظہم، اور ان کو نصیحت کرتے رہیں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہتے رہیں خود ان کے بارے میں بات مؤثر. بلیغاً، قولا بلیغا، مؤثر بات سمجھ میں آ رہی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مقصد ارسال رسول سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقصد ارسال رسول یا حکمت ارسال رسول. منافقین کی پہلی غلطی عدم اطاعت، منافقین کی پہلی غلطی عدم اطاعت. فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ پاک کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر یہ لوگ اسی وقت اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، جاؤ کا آ جاتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پھر معافی مانگتے اللہ پاک سے، واستغفر لہم الرسول، اور معافی مانگتا ان کے لیے رسول، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو ضرور پاتے اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اچھا، فلا وربک لا یؤمنون، اب یہاں سے فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فخامت شان الرسول. فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، شرائط ایمان، شرائط ایمان ہے. فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، کہ سو قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہ ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے. حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ ہی کو منصف بنائیں، آپ ہی کو حکم بنائیں، آپ ہی کو فیصل مانیں. ضروری ہے ان منافقین کے لیے کہ آپ کو حکم بنائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منافق تو کہہ رہا تھا کہ کعب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں، اور جب آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا اس پر اطمینان بھی نہیں ہوا، بلکہ کہاں گیا؟ حضرت عمر کے پاس گیا، اور پھر انجام یہی ہوا اس کا. تو ضروری ہے یہ تب مومن ہو سکتے ہیں پکے جب کہ آپ کے فیصلے پر راضی رہیں اور آپ کو فیصل اور حکم بنائیں. فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ہی کو منصف بنا لے. فیما شجر بینہم، ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان واقع ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شرائط ایمان میں شرط نمبر 1 کہ آپ کو فیصل مانیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم، شرط نمبر 2 ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ فیصلہ کریں، آپ کے فیصلے پر تردد نہ ہو.
بلکہ آپ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہو۔ اطمینان نہیں ہوا نا اس منافق کو، بلکہ گیا حضرت عمر کے پاس تو دوسری شرط کیا ہے کہ آپ کے فیصلے پر دل سے راضی ہو، کوئی تنگی نہ ہو دل میں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ شرط نمبر 3، اور تسلیم کامل، اور کامل تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کر لے آپ کے فیصلے کو۔ کتنی شرطیں ذکر ہوئی؟ 3۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ زجر ہے، یہاں سے زجر ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ فرماتے ہیں اور اگر ہم فرض کر دیتے ہیں ان منافقین پر یہ بات، سمجھ میں آ رہی ہے کہ اقتلوا انفسکم، کہ قتل کرو تم اپنے آپ کو، اب اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو عمل نہیں کرتے یہ اس پر، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے اللہ پاک کے اس حکم پر عمل کرتے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر یہ لوگ عمل کیا کرتے اس بات پر، ما یوعظون بہ، جس کی نصیحت ان کو کی جاتی ہے، فضیلت اطاعت کاملہ، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، ای اشد تثبیتا لایمانہم، اور ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اسی حالت میں یقیناً عطا کرتے ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا ثواب۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور چلاتے ہم ان کو سیدھے راستے پر، سمجھ میں آ رہی ہیں؟ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا أي إِلَى الْجَنَّةِ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ انجام متبعین، یہاں سے انجام متبعین بشارت۔ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ لوگ ان حضرات کے ہمراہ ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ فِي الْجَنَّةِ، تو یہ لوگ ان حضرات کے ہمراہ ہوں گے جنت میں، یعنی کن کے ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ پاک نے کامل انعام فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن پر اللہ پاک نے کامل انعام فرمایا ہے۔ من النبیین، من بیانیہ ہے، کون ہے وہ جن پر کامل انعام فرمایا؟ من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہید، والصالحین اور نیک لوگ، نیک بخت، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ حضرات کیا ہے؟ بڑے اچھے رفیق ہیں، اور یہ حضرات کیا ہے؟ بڑے اچھے دوست ہیں، رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ معیت دریافت محض فضل ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ جو معیت دریافت ہے یہ کیا ہے؟ یہ معیت دریافت محض فضل ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ پاک خوب کافی ہے، اور اللہ پاک کافی ہے خوب جاننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اچھا، یہاں سے آگے فرماتے ہیں دوسرا حکم سلطانی، یہاں سے دوسرا حکم سلطانی ہے، یعنی مسلح ہو کر کفار سے جہاد کرو، دوسرا حکم سلطانی۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، فرماتے ہیں کہ ایمان والو لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، خذوا حذرکم، بچاؤ کے سامان سے مراد ہتھیار، اسلحہ، لے لو اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ، بچاؤ کا سامان، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر نکلو ثبات متفرق، او انفروا جمیعا یا مجتمع، نکلو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کر، او انفروا جمیعا یا نکلو سب اکٹھے ہو کر۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ زجر مع شکوہ، اور بے شک البتہ تم میں سے وہ شخص ہے لَيُبَطِّئَنَّ جو سستی کرتا ہے، لَيُبَطِّئَنَّ يَتَسَاقَلُ جو سستی کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کیا کرتا ہے؟ جو سستی کرتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، فرماتے ہیں پھر اگر پہنچ جاتی تم کو کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ تو کہتا ہے کہ بے شک فضل کیا ہے اللہ پاک نے مجھ پر، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اس طور پر کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ حاضر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچ جاتا ہے تم کو فضل اللہ پاک کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو پھر اس صورت میں
تو کہتا ہے ایسے طور پر کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ کہ گویا نہ تھا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق، کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یا لیتنی کاش کنت معہم میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ہوا میں ساتھ نہیں تھا، شکر ہے میں نہیں گیا۔ اور اگر کامیاب آتے ہیں، مال غنیمت لے کر آتے ہیں تو پھر ایسے اجنبیوں کی طرح کہتا ہے میں کیوں نہیں گیا ساتھ، میں ہوتا تو مجھے بھی یہ چیز مل جاتی۔ سمجھ میں آ رہی؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَنْصُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ترغیب الی القتال۔ فرماتے ہیں سو بس چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يَشْرُونَ وہ لوگ، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ سمجھ میں جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا پھر خواہ وہ مارا جائے او یغلب یا غالب آ جائے، فسوف نؤتی اجرا عظیما تو عن قریب دیں گے ہم ان کو بڑا ثواب۔ بہر صورت ایمان والا کامیاب ہے، شہید ہو جائے تب بھی کامیاب، غازی بن جائے، غالب آ جائے تب بھی کامیاب۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ داعی اول کیا ہوا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین من الرجال داعی ثانی اور کمزوروں کی خاطر، سمجھ میں آ رہی؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان اور کمزوروں کی خاطر جن میں کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، الذین یقولون ربنا جو دعا کر رہے ہیں، الذین یقولون جو دعا کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اے ہمارے پروردگار نکال ہم کو اس بستی سے، الظالم اہلها جس کے باشندے سخت ظالم ہیں، اس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی یعنی متولی، واجعل لنا من لدنک نصیرا اور مقرر فرما ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ تشجیع علی القتال، یہ تشجیع علی القتال ہے۔ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ اور مومنین کا نصب العین، تشجیع علی القتال بھی ہے، مومنین کا نصب العین۔ کیا ہے مومنین کا نصب العین؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ جو لوگ پکے ایمان والے ہیں اور وہ تو لڑتے ہیں اللہ پاک کے راستے میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کے راستے میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت کفار کا نصب العین، کفار کا نصب العین کیا ہے؟ والذین کفروا اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں، شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان سو تم لڑو شیطان کے یاروں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا کہ واقعی شیطان کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا شیطان کی تدبیر لچر ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم ترغیب الی الجہاد، ترغیب الی الجہاد اور عنوان دوسرا ہے لطف آمیز شکایت برائے مومنین، لطف آمیز شکایت برائے مومنین۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرما رہے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو قیل لهم کہا گیا تھا ان سے کفوا ایدیکم کہ بند رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ فلما کتب علیہم القتال پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد کرنا، اذا فریق منہم یخشون الناس تو یکایک اچانک کچھ لوگ انہی میں سے ایسے تھے یخشون الناس جو ڈرنے لگے کافروں سے۔ یہاں الناس سے مراد کافر ہیں جو کافروں سے ڈرنے لگے، یہ خوف طبعی تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خوف کیا تھا؟ چونکہ طبعی تھا لہٰذا جو ہے کیا ہے گناہ نہیں ہوا اس پر، یہ خوف طبعی تھا۔ یخشون الناس جو ڈرنے لگے کافروں سے کخشیت اللہ اس طرح جیسا کہ کوئی خدا سے ڈرتا ہو، اللہ پاک سے ڈرتا ہو، او اشد خشیہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال شکوہ اور یوں کہنے لگے ہمارے پروردگار کیوں فرض کر دیا آپ نے ہم پر جہاد، لولا اخرتنا الى اجل قریب کیوں نہ مہلت دی آپ نے ہم کو تھوڑی مدت کے لیے، قل جواب شکوہ آپ ان سے کہہ دیجئے
آپ ان سے فرما دیں، آپ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ ان سے فرما دیں متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پاک سے ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم تاگے برابر بھی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے پکڑ لے گی تم کو موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگرچہ تم کیا ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، مضبوط قلعوں میں ہو، موت پھر بھی کیا کر لے گی، موت پھر بھی تمہیں پکڑ لے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں پکڑ لے گی اگرچہ تم کہاں پر ہو، مضبوط قلعوں میں ہو۔ بروج مشیدہ اس سے مراد کیا ہے، مضبوط قلعے مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا، وہ قصہ آپ حضرات تو پڑھ بھی چکے ہوں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص کا نا، وہ تو آپ حضرات سن چکے ہیں، ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، ملک الموت بھی آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ تو انسانی صورت میں تھا اور اس شخص کو گور گور کر دیکھ بھی رہا تھا۔ اس شخص کو خوف محسوس ہوا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہواؤں پہ بھی تھی، تو اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے، آپ جو ہے ہوا کو حکم دے کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دے، وہ ملک جو ہزاروں میل دور تھا۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، اس شخص کو جو ہے ہوا نے لمحوں میں ہزاروں میل دور منتقل کر دیا۔ پھر بعد میں جو ہے ملک الموت دوبارہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ عجیب واقعہ ہوا، میں اس شخص کو اس لیے دیکھ رہا تھا، اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کچھ لمحے بعد اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن فلاں ملک میں، اور وہ ملک یہاں سے ہزاروں میل دور، اور وہ شخص کھڑا آپ کے دربار میں، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود مطالبہ کیا اس دوران کہ آپ ہوا کو حکم دیں مجھے فلاں جگہ، جیسے ہی وہاں پہنچے میں نے وہاں جا کے اس کی روح قبض کر لی۔ تو انسان تو موت سے بچ نہیں سکتا، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ، اور اگر انسان اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لے تو ملک الموت کوئی ان دروازوں سے، دیواروں سے وہ اسے رکنے والا تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں حائل یا رکاوٹ بن جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، شکوہ منافقین فرماتے ہیں، اور اگر پہنچے یعنی ان منافقین کو کوئی خوشحالی تو کیا کہتے ہیں، یقولون هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، یقولون هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ تکلیف آپ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بے تدبیری کی وجہ سے تکلیف ہمیں پہنچی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاقاً اللہ پاک کی طرف سے ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کو کہتے ہیں قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جواب شکوہ آپ علیہ السلام فرما دیں ان منافقین سے، کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، بھلائی ہو یا برائی ہو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جواب شکوہ اجمالی، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، فرماتے ہیں آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب تک بھی نہیں آتے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں تفصیل اجمالی سابق، یہ تفصیل اجمال سابق، اور اے انسان، ایھا الانسان معذوف نکلے، ایھا الانسان ما اصابک من حسنۃ، اے انسان جو پہنچتی ہے تجھے کوئی خوشحالی فمن اللہ، تو محض اللہ پاک کی طرف سے، وما اصابک من نفس من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پیش آتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ تیرے ہی سبب سے ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، خیر اور شر دونوں کے موجد حقیقی اللہ پاک ہے، سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر انسان کو کوئی خیر ہو، اچھا ہو، اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے، اور اگر کوئی برائی ہو وہ انسان کے اپنے اعمال کے سبب سے ہوتی ہے۔ خیر اور شر کے موجد اللہ ہے، لیکن برائی کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو پیش آتی ہے تجھ کو کوئی مصیبت تو وہ تیرے ہی سبب سے ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، تسلی خاتم الانبیاء علیہ السلام، اور بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر سب لوگوں کے لیے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ پاک گواہ۔
آگے فرماتے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے اطاعت کی رسول کی یقیناً تو اس نے اطاعت کی اللہ پاک کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو شخص منہ موڑے تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ شکوہ ہے اور کہتے ہیں یہ منافق کہ طاعۃ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارا کام تو کیا ہے، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کیا کہتے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو کیا ہے، ہمارا کام تو اطاعت کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ای امرنا طاعۃ، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، یعنی آپ کے سامنے کہتے ہیں جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات کو مشورہ کرتی ہے ان کی ایک جماعت، ان میں سے برخلاف اس کے جو آپ سے کہتے ہیں، پھر آپس میں دوسرے قسم کے مشورے ہوتے ہیں، آپ کی بات کے برخلاف ہوتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم دستور العمل، سو آپ ان کی پرواہ نہیں کریں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا ارساس۔ افلا یتدبرون القرآن، علاج مرض و صداقت قرآن، علاج مرض و صداقت قرآن۔ اور فرماتے افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر غور نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، اور اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یعنی قرآن کریم اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا بالفرض تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت پاتے۔ وَإِذَا جَاءُوهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، منافقین کی انتظامی بدعنوانی، منافقین کی انتظامی بدعنوانی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو أَذَاعُوا بِهِ، اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر پہنچا دیتے اس کو رسول تک اور ان لوگوں تک جو ان میں اصحاب رائے ہے، یعنی صحابہ اکرام، اصحاب رائے صحابہ اکرام، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے اس کی حقیقت کو وہ لوگ جو تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کی حقیقت کو جان لیتے وہ لوگ جو تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اگر اس طرح کی انسان کوئی بات سنے تو صاحب معاملت کو بتائے، اپنے طرف سے اس کو پھیلائے نہیں، اس کا افشا بلا مقصد اور بلا ضرورت نہ کرے، بلکہ جو صاحب معاملہ ہے وہ بات اس تک پہنچا دے، بتا دے، تاکہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن صاحب معاملہ سے چھپا دینا اور عام افراد کو بتانا یا غیر متعلقہ شرارت کی نیت سے یا فساد کی نیت سے، یہی چیز فتنے کا باعث بنتی ہے ہمیشہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، امتنان باری تعالی برائے مسلمین، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ پاک کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو البتہ تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر بہت تھوڑے سے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حکم قتال، فرماتے ہیں فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ ترغیب الی الجہاد، حکم قتال یا ترغیب الی الجہاد، اور یہ خطاب خاص ہے۔ فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ، سو تو لڑ اللہ پاک کی راہ میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، اور ذمہ دار نہیں ہے آپ مگر اپنی جان کے، وحرز المؤمنین، اور ترغیب دیتے رہیں ایمان والوں کو۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ پاک سے امید ہے کہ روک دیں گے کافروں کے، کس کو؟ زور جنگ کو، باس سے مراد جنگ کا زور، امید ہے اللہ پاک سے کہ وہ کافروں کے زور جنگ کو کیا کر دیں گے؟ روک دیں گے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، واللہ اشد بأسا فی الدنیا واشد تنکیلا فی الآخرہ، اور اللہ پاک بڑا طاقتور ہے، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے، یعنی بڑا طاقتور ہے جنگ کے باعتبار جنگ کے، اور بہت سخت ہے باعتبار سزا دینے کے۔
من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، دستور خداوندی فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش تو یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے اس میں سے حصہ، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی سفارش کرے بری سفارش تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر انسان اچھی سفارش کرے تو یاد رکھے کہ سفارش کرنے والے بھی عند اللہ ماجور ہیں۔ غلط چیز کی سفارش کرے، ناجائز سفارش کرے، غیر مستحق کی سفارش کرے، جھوٹی سفارش کرے تو یاد رکھے کہ یہ شخص بھی اس گناہ کے اندر شریک ہوگا۔ پھر چاہے یہ سفارش زبانی ہے، چاہے تحریری ہے، یا کسی کو کوئی سند سرٹیفکیٹ بنا کر دینا ہے، تصدیق بنا کر دینی ہے، اور معلوم ہے کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، تو یہ تصدیق کرنے والا، سفارش کرنے والا، یہ بھی اس گناہ میں شریک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر مستحق کی سفارش کرے گا، وہ اس منصب پر آئے گا، لوگوں کی حق تلفی کرے گا، تو یہ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، مقیتاً مقتدراً، قدرت رکھنے والے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تعلیم جواب سلام، تعلیم جواب سلام۔ یہ شفاعت حسنہ کی خاص صورت یا نمونہ۔ فرمانے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب دعا دیے جاؤ تم سلام کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو دعا دو تم بھی ساتھ بہتر کے، اس سے بھی بہتر جواب دو، اور ردوہا، یا کم از کم اسی کو لوٹا دو، یا اسی کو کیا کر لو، کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مقصد یہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو بہتر یہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم وعلیکم السلام ہی کہہ دے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے، حسیباً ای محاسباً، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے اللہ پاک کے سوا کوئی معبود، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ کیا کرے گا؟ وہ جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ، وہ یقیناً جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، نہیں ہے کسی قسم کا شبہ اس میں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ پاک سے بات میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تھوڑا سا اور، مجھے تو پورا پارہ پڑھانا تھا اور یہ ہوا ہے آدھا۔ کتنا پڑھانا تھا؟ پورا پڑھانا تھا۔ پھر کیا کریں، کم از کم 3 پاؤ تو بدھ کے دن ختم کرنا ہے۔ اصل میں بدھ کے دن ہم نے ختم کرنا ہے، اور بدھ کے دن ہی جو ہے اس کا اختتامی سبق بھی رات کو رکھنا ہے، تو اس لیے اب وقت بہرحال کم ہو چکا ہے ہمارے پاس، بعض وجوہات کی بنا پہ ہم نے بدھ کو رکھنا ہے۔ تو اب اگر آپ حضرات تیار ہیں تو کچھ مزید پڑھ لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمت تو بالکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، 1-2 رکوع چلے اور پڑھ لیتے ہیں۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اچھا اب یہاں سے چوتھا حکم سلطانی، اس میں فرق ثلاثہ کا حکم، چوتھا حکم سلطانی اور اس میں فرق ثلاثہ کا حکم، بس تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا فرقہ مرتدین، پہلا فرقہ مرتدین۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، سو پھر تم کو کیا ہو گیا ان منافقین کے بارے میں؟ واللہ ارکسہم مما کسبوا، حالانکہ اللہ پاک نے ان کو الٹا پھیر دیا بسبب ان کے عمل کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کرے اللہ پاک تو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ تم کیوں 2 فریق ہوتے ہو منافقین کے بارے میں؟ جب منافقین سے چونکہ ظاہری بات ہے معاملات اور یہ سارے آپس میں ترتیب تو تھی، لیکن سمجھ میں آ رہی ہے لین دین کے معاملات ہیں اور دوسرے اخلاق کے اعتبار سے، جب پتہ چلا مسلمانوں کو
تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ ان سے بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، تعلقات ختم کرنے چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، تعلقات رکھنے چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ چاہتے ہیں یہ کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جس طرح وہ خود کافر ہو گئے ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، سو تم نہ بناؤ ان میں کسی کو دوست، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ وطن چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں، یعنی تکمیل اسلام کے لیے دار الحرب کو چھوڑ کر دار الاسلام آ جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اچھا فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اعراض کرے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ اعراض کرے تو فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست اور نہ جو ہے مددگار بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، دوسرا فرقہ مصالح، دوسرا فرقہ کون سا ہے؟ وہ مصالحین ہے، مصالح، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں مگر وہ لوگ جو جا ملے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ عہد ہے، یعنی قوم سراقہ ابن مالک مدلجی کی قوم مراد ہے، سراقہ ابن مالک مدلجی کی قوم مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں مگر وہ لوگ جا ملے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، سمجھ میں آ رہی؟ بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ خود آ جائے تمہارے پاس ایسی حالت میں کہ تنگ ہو ان کے دل، سمجھ میں آ رہی؟ یعنی بغیر معاہدہ صلح کے، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اس سے کہ لڑے تمہارے ساتھ یا لڑے اپنی قوم کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، امتنان باری تعالی، اور اگر اللہ پاک چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، سو وہ یقیناً جنگ کرتے تم سے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، سمجھ میں آئے؟ پھر اگر وہ کنارہ کش رہے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ لڑے تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور بھیجے تم کو صلح کا پیغام یا سلامتی کا پیغام، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو فرماتے ہیں نہیں دی اللہ پاک نے تم کو ان کے خلاف کوئی زبردستی کی راہ، قتل کا راستہ، زبردستی کا راستہ نہیں دیا۔ ستجدون آخرین، تیسرا فرقہ فرقہ اسد اور قبیلہ اسد اور غطفان وغیرہ، فرماتے ہیں ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، البتہ پاؤ گے تم کچھ اور لوگ اس میں جو چاہتے ہیں یہ کہ امن میں رہے تم سے بھی، ویأمنوا قومہم، اور امن میں رہے اپنی قوم سے بھی، کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا، اور جب بھی وہ متوجہ کیے جاتے ہیں فساد کی طرف، فتنے کی طرف، شرارت کی طرف، ارکسوا فیہا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، سو اگر یہ لوگ کنارہ کش نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ أَيْ قِتَالِكُمْ، یہ اگر تمہارے قتل سے، تمہارے ساتھ قتال سے، لڑنے سے کنارہ کش نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نہ پیش کرے تم پر صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو تم سے، وَيَكُفُّوا أَيْ لَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ، تو پھر گرفتار کرو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے دی ہے تم کو ان کے خلاف واضح سند، کیا دی ہے؟ واضح سند دی ہے ان کو، تم سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، بس کریں یا پڑھ لیں؟ بس کرو، پتہ نہیں پھر ختم ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔